سب سے پہلے کراچی کی صورتحال کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ کراچی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ حادثات میں اموات کی تعداد مسلسل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ تعداد ہو گئی ہے 15۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 92 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہواؤں نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آئی چندری گڑھ روڈ کا علاقہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ کئی مقامات ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر درخت اکھڑ گئے ہیں، سائن بورڈز گر گئے ہیں، سولر پلیٹس بھی اڑ گئی ہیں۔ کئی علاقوں میں دھواں دھار بارش کے بعد سڑکیں تالاب بن گئی ہیں۔ درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئی ہیں۔ لوگ دھکے لگاتے رہے۔ ہمیشہ کی طرح بادل برس سے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ 800 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں۔ شہر کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ آج کی بارش سے جاں بحق افراد کی تعداد آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ 16 ہو گئی ہے، یعنی کراچی میں تھوڑی دیر کی بارش ہوئی ہے، طوفانی ہواؤں کے ساتھ یہ بارش ہوئی ہے، موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور حادثات ہوئے ہیں۔ حادثات کے نتیجے میں اموات کی تعداد اب 16 ہو گئی ہے۔ اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ 92 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہواؤں نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کے جب بھی طوفانی بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے بعد سائن بورڈز گرتے ہیں، کراچی میں درخت گرتے ہیں، اور آج بھی بالکل ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 16 تقریباً اس وقت ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ عابد جلال صاحب ہمارے ساتھ، ڈی جی ریسکیو 1122 ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عابد جلال صاحب بتائیے گا کہ کہاں کہاں آپ نے کارروائی کی ہے، کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور ان بارشوں سے شہر میں کہاں کہاں حالات خراب ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا، اور میں اس وقت چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پر ریسکیو 1122 میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ جی جی، آج آپ نے دیکھا جب سے یہ جو ہیوی اسٹارمز اور بارش سٹارٹ ہوئی شہر میں، اس کے بعد سے فوراً سے کنٹرول رومز میں ہمیں جو کافی ایمرجنسیز جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی، جس میں میجر ایمرجنسیز جو تھیں اس میں موسٹلی جہاں پر درخت، یا آپ نے خود بھی آپ نے بتایا کہ درخت گرنے کے واقعات بہت زیادہ تھے، کہیں دیوار گرنے کے واقعات تھے، اور جن کو فوراً سے ریسپونڈ کیا گیا کیونکہ یہ آلریڈی فورکاسٹڈ تھی، اور اس طرح سے ہم نے اپنی ٹیمز کو آلریڈی الرٹ کیا ہوا تھا۔ ساری ٹیمز جو ہیں وہ آلریڈی ڈپلائڈ تھیں نیئر بائی ایریاز میں، اور جس کی وجہ سے جو ہے فوراً ریسپانس کیا گیا۔ ابھی بھی ایک مواج گوت میں آپ نے دیکھا کہ ایک آپریشن چل رہا ہے جہاں پر دیوار گر گئی تھی، اور جس کے نیچے سے 10 سے زیادہ افراد تھے جن کی وہاں سے ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہاں سے شفٹ کی گئی ہیں۔ اچھا عابد جلال صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے رین 5 بجے صبح، اور زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائی انٹینسٹی کے ساتھ بارش ہوگی، تو انتظامات آپ کے مکمل ہیں؟ یقیناً اگر کوئی حالات بگڑتے ہیں تو آپ لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ آلریڈی فورکاسٹڈ تھیں، اور آلریڈی جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، اور جس کی وجہ سے ساری ٹیمز بھی الائن تھیں اور وہ پراپرلی ریڈی تھیں اس طرح کی کسی بھی ایمرجنسی میں، کیونکہ اس طرح کی جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو جو ایمرجنسیز کا لوڈ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے، اور ہم ٹیم کو اسی طرح سے مینیج بھی کرتے ہیں اور ان کو تیار بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے فوراً سے ریسپانس بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا عابد صاحب، جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں کہ مواج گوٹ میں جو دیوار گری ہے اس میں 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ جہاں سے ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہوں، کوئی آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی ایمرجنسی کال ریسیو ہوئی ہو، یا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا واقعہ تو کہیں اور نہیں ہوا پورے شہر میں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ لیاری سے بھی ایک واقعہ میں رپورٹ ہوا تھا، اور اس میں جو ہے ایک گھر تھا جس کی چھت جو ہے وہ گر گئی تھی، لیکن الحمدللہ وہاں پر ایسا کوئی کیجویلٹی رپورٹ نہیں ہوئی، مائنر سے انجرڈ تھے جن کو شفٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے سی ایم آفس کے سامنے ایک جو ہے وہ پیڑ گر کے گاڑی کی، اس میں سے بچہ تھا جس کو مائنر سے انجری تھی، جن کو وہاں سے شفٹ کیا گیا۔ ایمرجنسی سے پورے شہر سے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بینس کالونی سے ایک ایمرجنسی رپورٹ ہوئی تھی جہاں سے لوگوں کو شفٹ کیا گیا، اور وہاں پر غالباً ایک ڈیڈ باڈی تھی جس کو وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت تو پورے شہر سے ساری ہیں، لیکن جو کیونکہ ابھی ایمرجنسیز چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ جو ہے وہ چل جاتا ہے یہ موسم، تو انشاءاللہ اس کی جو ایکچوئل رپورٹس ہوں گی وہ ہم شیئر بھی کر لیں گے۔ تو ایکچوئل جو ہلاکتوں کا یا زخمیوں کو جو تخمینہ لگایا جائے گا یا جو ان کی انفارمیشن آئے گی وہ بھی شیئر کر دیں گے۔
جی ابھی صاحب ایک بار پھر ذرا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے افراد آج کی بارش کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، کتنے افراد زخمی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تک جو ان آفیشیل انفارمیشن ہے وہ 13 سے زیادہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے 10 سے زائد جو زخمی لوگ تھے جن کو مائنر انجریز تھی جن کو نیئر بائی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا. یہ میں آپ کو ان آفیشیل بتا رہا ہوں، آفیشیل انفارمیشن آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جو ہے وہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں، اور جو ہے جیسے جیسے انفارمیشن آتی جائے گی ہم انشاءاللہ آپ شیئر بھی کرتے رہیں گے. لیکن کسی بھی ہنگامی صورت میں، کسی بھی پرابلم کی صورت میں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پلیز ڈبل ٹائم بھی کال کریں، جیسے ٹائم بھی آپ کو ریسپانس کیا جائے. جی اور ابھی صاحب چونکہ میں ذرا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بارش کے نقصانات وہ اولڈ سٹی ایریاز میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں، چونکہ یہاں پہ مخدوش عمارتیں بھی بہت زیادہ واقع ہیں، تو اس ایریاز کو یعنی اولڈ سٹی ایریاز کو فوکس کیا ہوا ہے آپ نے، یہاں پر ٹیمیں اپنی ڈپلوائے کی ہوئی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ پوائنٹس ہیں جس میں شارع فیصل کا ایریا، جس میں کلفٹن کا ایریا، جس میں اولڈ کراچی کا ایریا، جہاں پر آلریڈی آپ کو پتا ہے جہاں پر پانی کی چوکنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، خدا نخواستہ انسیڈنٹ سب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، جو ٹیم کو اسی طرح سے ڈپلوائے کیا گیا. تو پورے کراچی میں تقریباً 13 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر ریسکیو 112 کی ٹیم ڈپلوائے ہیں، جہاں سے وہ اپنا ریسپانس دے رہی ہیں. جی ٹھیک. عابد جلال صاحب COO ریسکیو 112 ہمارے ساتھ 1122 ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مواج گوٹ میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جہاں پر دیوار گری تھی اور اس کے نتیجے میں 10 ہلاکتیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر انہوں نے بتایا کہ 13 ہلاکتیں کراچی میں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں صورتحال اس وقت کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہم جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. تو کراچی میں اس وقت بارش کے بعد صورتحال ذرا تھوڑی سی بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چونکہ مسلسل بارش ہوئی ہے اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ یہ بارش ہوئی ہے، اور اس موسلا دھار بارش کے نتیجے میں جو اموات ہوئی ہیں، حادثات ہوئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً اس وقت جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ 16 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. 92 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آج کراچی میں بارش ریکارڈ ہوئی ہے. تو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آئی چندری گڑھ روڈ سمیت کئی مقامات پر درخت بھی اکھڑے ہیں، سائن بورڈز بھی گرے ہیں، اور اسی وجہ سے کراچی میں صورتحال جو ہے وہ ذرا کشیدہ دکھائی دے رہی ہے، مختلف دکھائی دے رہی ہے. کیا صورتحال ہے اپنے نمائندگان سے بھی ہم جانیں گے. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے اپنے نمائندے شاہ نواز علی قادری کا، ان سے بات کریں گے جو کہ MA جناح روڈ پر موجود ہیں. شاہ نواز، آپ بتائیے گا کہ کراچی کی مصروف ترین شارع MA جناح روڈ، یہاں پر گرین لائن کے حوالے سے کھدائی بھی ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ متاثر یہ علاقہ ہوتا ہے، یہ شارع ہوتی ہے بارش کے بعد. تو آج یہاں پر کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ بارش سے کس حد تک کراچی کی سب سے بڑی شارع MA جناح روڈ متاثر ہوئی ہے؟ فواد، کراچی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر اگر تھوڑی بارش ہو یا زیادہ بارش ہو شہریوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے، اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ سٹی یا ہم کہیں اولڈ سٹی ایریا یہ ہمیشہ متاثر ہوتا ہے. اور میں مختلف سڑکوں کا وزٹ کر کے آیا ہوں، جیسے کہ آپ نے MA جناح روڈ کا بھی ذکر کیا کہ یہاں پر گرین لائن کا کام چل رہا ہے، تو یہاں پر بھی سب نے ایسی دیکھی کہ کئی فٹ جو ہے پانی وہاں پر جمع ہے، اور جو کام ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا تھا اور خاصے جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور جس جگہ پہ ابھی میں کھڑا ہوا ہوں یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، اور یہاں پر نیو چالی کا چوک ہے، اور یہاں پر اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے تو میں زیادہ بہتر طریقے سے تو نہیں دکھا سکتا، لیکن جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یا آپ دیکھ سکیں گے پانی ہی نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ متصل گلیاں ہیں. وہاں کی صورتحال بھی ایسی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیشہ دیکھا آپ نے میں آیا کہ نالا چوک ہو جاتا ہے. جیسے ہی نالا چوک ہوتا ہے تو گلیاں جو ہیں پانی میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں. اور اہم چیز یہ کہ آج دیر رات تک شاپنگ ہونی تھی کیونکہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں عید آنے میں، تو لائٹ ہاؤس میں بڑی تعداد میں پتارے لگتے ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں جہاں پر شاپنگ ہوتی ہے. لیکن ابھی صورتحال ہم نے دیکھی، اگر فوٹیج میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پتارے دار تھے
پانی جمع ہونے کی وجہ سے پتارے بند کر کے جو ہے چلے گئے ہیں اور شاپنگ جو ہے موخر ہو چکی ہے. تو شہری خاصے پریشان ہیں. کچھ لوگوں کو شاپنگ کرنی تھی اور کچھ لوگ نکلے تھے تو وہ حادثات کا بھی شکار ہوئے. کسی کی موٹر سائیکل پانی میں بند ہوئی, کسی کی کار جو ہے پانی میں بند ہوئی, اور مختلف حادثات کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اب وہ 16 ہو چکی ہے. افسوسناک جو واقعہ بلدیہ ٹاؤن میں پیش آیا تھا, دیوار گری تھی, اس میں ٹوٹل افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 11 ہے. اور جو مختلف حادثات ہوئے ہیں جس میں درخت گرنے کے واقعات ہوئے ہیں, جس میں کلفٹن میں ایک درخت گرا تھا جس میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہے, کورنگی میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے, اور افسوسناک حادثے میں جو قائد آباد ہے مکان کی چھت گری تھی جس میں ایک شخص جاں بحق اور اس کے ساتھ جو ایک خاتون تھی وہ بھی جاں بحق ہوئی تھی. تو اوورآل صورتحال ہے یہ ہے کہ بارش تو رک چکی ہے لیکن پانی جو ہے مختلف سڑکوں پہ جمع ہے اور صورتحال پینک کی سی ہے کیونکہ اتنی تیز آندھی چلی تھی. تو اقرا کی طرف بھی آؤں گا, لیکن شاہنواز آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ چونکہ اولڈ سٹی ایریا پہ سب سے زیادہ پانی یہاں پر جمع ہوتا ہے, نیو چالی کے علاقے میں آپ کھڑے ہیں اور یہاں پر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کئی فٹ پانی یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے ماضی میں جب بارش ہوئی تھی. تو ابھی آپ کچھ اندازہ لگا کر بتا سکتے ہیں کہ کتنا فٹ یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے, اور کیا کوئی ضلعی انتظامیہ کے اہلکار آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں؟ چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری بات ہو رہی تھی میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب سے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے پانی کھڑے ہونے کا, کہیں پہ بھی کسی قسم کا کوئی پانی نہیں کھڑا ہوا, ہمیں تو اصل چیلنج ہے جو ہوا کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو سائن بورڈز اکھڑ رہے ہیں, درخت گر رہے ہیں, ہم تو اس کو چیلنج سمجھ رہے ہیں, لیکن پانی کہیں نہیں کھڑا ہوا. تو کیا یہاں پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنا فٹ پانی کھڑا ہے, تاکہ اگر مرتضی وہاب صاحب یہ دیکھ رہے ہوں ہماری ٹرانسمیشن تو وہ کم از کم یہاں سے تو پانی کی نکاسی کرائیں, اور کیا عملہ ہے یہاں پر؟ فواد, آج آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا جب آپ کراچی میں تھے اور ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. یہ سڑک جو ہے تالاب کا منظر پیش کرتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے, اور کئی فٹ جو ہے یہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ میں اپنے آفس سے جو ہے اپنے گھر جو ہے اسی راستے سے گیا ہوں اور لٹرلی جو ہے میرے گھٹنے سے اوپر تک پانی تھا اور موٹر سائیکل جو ہے ڈوبی ہوئی تھی. لیکن ابھی اس جیسی صورتحال تو نہیں ہے, لیکن یہاں پر ابھی بھی 1 سے 1.5 فٹ پانی موجود ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر پانی جمع ہوتا ہے تو مرتضی وہاب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نالا بنا دیا ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن ابھی بھی وہی صورتحال ہے. ابھی تو آدھے گھنٹے بارش ہوئی ہے فواد. اگر یہاں پر پہلے جیسی بارش ہو جائے یا گھنٹے سے زیادہ بارش ہو جائے تو یہ جگہ جو ہے ابھی بھی تالاب کا منظر پیش کرے گی. اور مرتضی وہاب معذرت کے ساتھ جو شہریوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مرتضی وہاب صرف شارع فیصل کا وزٹ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شہر میں پانی کہیں نہیں ہے, لیکن صورتحال اس سے مختلف ہوتی ہے. اور ابھی بھی مرتضی وہاب کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہر میں کہیں پانی نہیں ہے. تو صورتحال جو ہے مختلف ہے. اور ابھی جو ہے وزیر داخلہ سندھ بھی جو ہے مختلف دورے شہروں کا جو علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نکلے, تو امید ہے ان کو پانی نظر آئے گا اور اس کی نکاس کے لیے کوئی کام کیا جائے گا. اور آپ نے جو سوال کیا تھا کہ انتظامیہ نظر آئی, جب اب مرتضی وہاب اس کو پانی ہی نہیں سمجھ رہے تو جو انتظامیہ ہے وہ کیوں باہر آئے گی؟ جب ادارے کا جو سربراہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب پانی ہی نہیں ہے تو وہ کیوں باہر آئیں گے؟ جو متعلقہ افسران ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں موجود ہیں. جی ٹھیک ہے, بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں شاہنواز علی قادری آگاہ کیا. نیو چالی کے علاقے میں آپ یہاں پر موجود ہیں اور ابھی صرف آدھے گھنٹے کی بارش ہوئی ہے تو اس علاقے کی یہ صورتحال ہے. اور اگر آپ سوچیں زیادہ بارش اگر یہاں پر ہو جاتی ہے, زیادہ پانی یہاں پر آ جاتا ہے تو پھر یہاں پر کیا صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. ماضی میں ہم اس کا وٹنس کر چکے ہیں کہ یہاں پر کئی فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے. اقرا آوان ہمارے ساتھ شارع فیصل سے موجود ہیں. اقرا, آپ بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی شارع فیصل کے کس مقام پر آپ موجود ہیں؟ چونکہ گورا قبرستان کے سامنے پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس سے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں, ایئرپورٹ کا رخ کریں تو نرسری کے مقام پر بہت زیادہ پانی جمع ہوتا ہے عموماً جب بھی بارش ہوتی ہے. تو آج بھی کیا یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے یا نسبتاً انتظامات کچھ بہتر ہیں؟ اقرا. ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو نرسری کے مقام پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ شدید متاثر ہو جاتی ہے. شہریوں کو لمبی قطاروں میں انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے, اور آج بھی کچھ یوں ہی ہوا. چند لمحوں کی بارش نے جو ہے وہ انتظامیہ کی نااہلی کا جو پول ہے وہ کھول دیا. نرسری کے مقام سے میں تھوڑے سے فاصلے پر یہاں پر موجود ہوں اور اب یہاں پر شارع فیصل پر ہمیں جو ضلع انتظامیہ کی مشینری ہے وہ پانی کو صاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر میں قاسم رئیس سے کہوں گی کہ وہ دکھاتے چلیں
کہ میں ابھی اس وقت جو ہے وہ شارع فیصل کے مقامی جو ہے وہ سروس روڈ پر موجود ہوں، اور یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے، جتنا دیکھا جائے یہاں پر ابھی بھی پانی جو ہے وہ موجود ہے. آتی جاتی گاڑیوں کو یہاں پر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب سے کچھ لمحے پہلے بھی جو ہے وہ یہاں پر نرسری کے مقام پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی تھی. شہریوں کو لمبی قطاروں میں لگ کر جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑا. مگر اب دیکھ سکتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ہوش میں آئی ہے اور انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو حرکت میں لائے ہیں، اور اب جو ہے ہمیں جگہ جگہ مشینری جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پانی کی نکاسی کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صبح کے اوقات میں بارش کا ایک اور جو ہے وہ تیز اسپیل کی جو آمد ہے وہ متوقع ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تیز بارش اور گرج چمک کے ساتھ ایک اور اسپیل جو ہے وہ انٹری دے گا. اس کی نکاسی کے لیے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ بہتر اقدامات کرے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر تیز بارش ہو جائے گی ایک بار پھر تو جو ابھی پانی نہیں نکل سکا ہے، اب تک پانی نہیں نکل سکا ہے، تو دوبارہ جمع ہونے کے باعث صبحوں میں جو دفاتر جانے والے جو مسافر ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور عید چونکہ قریب ہے تو ایسے میں ٹریفک جو ہے اس کی روانی جو ہے وہ شدید متاثر ہو جائے گی. خواتین سمیت فیملیز کو جو ہے وہ بازار جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب سے کچھ لمحے پہلے میں نے اپڈیٹ کیا تھا طارق روڈ کے مقام سے، وہاں پر بھی نکاسی کا اب تک کوئی انتظام موجود نہیں تھا. جگہ جگہ پانی جو ہے وہ موجود تھا، اسٹالز جو ہے وہاں سے ہٹا دیے گئے تھے، کاروبار متاثر ہوا تھا، لائٹ نہیں تھی، خواتین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میٹھی عید ہے. میٹھی عید کی جو میٹھی میٹھی خوشیاں ہیں وہ اس بارش کی وجہ سے ہمیں پھیکی پڑتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ انتظامیہ کی جو نااہلی تھی وہ صاف دکھائی دے رہی تھی کہ کوئی خاص اقدامات جو تھے وہ کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. بارہا بار محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ الرٹ کیا تھا اور کہا یہ تھا کہ بارش کا ایک جو ہے وہ تگڑا اسپیل شہر قائد میں انٹر ہوگا، جس کے باعث گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جو ہے وہ متوقع ہے. اور ہم نے یہی دیکھا شام کو اچانک جو ہے وہ تیز بارش جب ایک دم سے ہوئی ہے تو مسافروں کو اور گھروں سے جو باہر لوگ تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور کئی قیمتی جانیں بھی جو ہے وہ اس واقعے میں جو ہے درست بات آپ نے کہی کہ کئی زندگی کو جو قیمتی ہے جانیں اس بارش کی نظر ہو گئی ہیں. 16 افراد ابھی تک جاں بحق ہو گئے ہیں. اقرا، یہ اسپاٹ صحیح چنا ہے چونکہ یہاں پر جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے تو نرسری کا یہ مقام جو شارع فیصل کا یہ مقام ہے وہ بدقسمت بن جاتا ہے اور لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، پورا چوک ہو کے رہ جاتا ہے یہاں پر ٹریفک. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے بالکل نزدیک ہی جو نرسری کا برج ہے اس کے نیچے پورا نالا جا رہا ہے، شارع قائدین سے وہ متصل نالا ہے. اس کی صورتحال آپ اگر ہمیں بتا سکیں، کہیں وہ پوائنٹ تو چوک نہیں ہو گیا؟ زیادہ تر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ پوائنٹ چوک ہوتا ہے، نالا وہاں سے چوک ہوتا ہے اور پھر اس کا پانی یہاں پر شارع فیصل کے اوپر آ جاتا ہے، نرسری کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس پوائنٹ کی اگر آپ نے وہاں پر، چونکہ یہاں سے بالکل نزدیک ہی وہ واقع ہے، آپ اگر ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کیا انتظامیہ وہاں پر موجود ہے اس نالے کی صفائی کے لیے؟ جو بالکل آپ نے یہ ایک جو پوائنٹ کا کہا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ مسافروں کی قسمت جو ہے وہ بدقسمتی سے جواب دے جاتی ہے اور انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت اس پوائنٹ پر ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں سے پانی کی جو نکاسی ہے اس کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہ نرسری کا جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیشہ لمبی قطاریں لگتی ہیں وہ کلیئر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب سے چند لمحے پہلے یہاں پر پانی جو ہے وہ موجود تھا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. KMC کا جو عملہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، پانی کی نکاسی وہاں پر کی جا رہی ہے، جس کے باعث شارع فیصل کلیئر ہوا ہے اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. جبکہ اس وقت سروس روڈ کی اگر ہم حالت زار کی بات کریں تو سروس روڈ پر جگہ جگہ گڑھے موجود ہے، اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، جس کے بعد مسافروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر گڑھا ہے اور پانی اس گڑھے کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے اکثر موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ اس گڑھے میں گر جاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کوئی بھی نقصان جو ہے کسی بھی لمحے درپیش آ سکتا ہے. مسافروں کا یہ کہنا ہے اگر سڑکوں کی حالت بہتر کر لی جائے اور نکاسی کا انتظام بہتر کر لیا جائے تو ان چند لمحوں کی بارش سے جو ہے وہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، سڑکوں پر جو گڑھے ہیں وہ تو کراچی کی ہر شارع پہ یہ گڑھے موجود ہیں اور یہ تو کراچی کا رونا ہی ہے، کراچی کا نوحہ ہے کہ کراچی کی کوئی شارع بھی ایسی نہیں ہے جس پر گڑھے موجود نہ ہوں. بہرحال آپ نے
نے شارع فیصل سے ہمیں آگاہ کیا، اقرا ساتھ ہی رہیے گا۔ صدر کے علاقے میں چلتے ہیں جہاں سے شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار، چونکہ اب عید بالکل قریب ہی ہے، کوآپریٹو مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ایک تو صدر میں آپ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے۔ عید کی تیاریاں چل رہی تھیں، صدر میں بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے، لوگوں کا رش ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ صدر سے جا کے شاپنگ کرے اور آسانی کے ساتھ شاپنگ کر کے پھر وہ عید منائے، لیکن اس بارش نے صدر کے علاقے کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ کتنا پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ بارش تو چہرے کھل اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جب بارش ختم ہوتی ہے تو پریشانیوں کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے صدر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں۔ اس زینب مارکیٹ کے پاس صدر کا جو پانی کے اوپر اور بالکل میرے غالباً شہریار کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہی ہے، تو میں پروڈیوسر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس کو دیکھیں اور شہریار کو ہم دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ بڑا اہم یہ علاقہ ہے کراچی کا، صدر کا علاقہ، اور زینب مارکیٹ جو اس وقت عید سے پہلے دلہن کی طرح سجی ہوئی ہوتی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صدر کوآپریٹو مارکیٹ جائے، زینب مارکیٹ جائے، وہاں سے شاپنگ کرے، اور یہ شاپنگ کس حد تک متاثر ہوئی ہے یہ ہم جانیں گے شہریار سے، ان کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مختلف علاقوں سے جو ہمارے اپڈیٹس موصول ہو رہی ہیں ان میں ہلاکتوں کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش کورنگی میں 55.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق موڑی پور میں 22، ڈی ایچ اے فیز 2 میں پی ڈی ایم اے آفس کے قریب 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلستان جوہر بلاک 5 میں 13، جبکہ کماڑی میں 12 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ ادھر ایئرپورٹ، اولڈ سٹی ایریا اور شارع فیصل پر 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سادی ٹاؤن میں بھی 9 اور جنہ ٹرمینل پر 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش کورنگی میں 55.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے کورنگی میں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ماڑی پور میں 22، ڈی ایچ اے فیز 2 اور پی ڈی ایم اے آفس کے قریب 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو کراچی میں بارش کے بعد بند ہونے والی بجلی تاحال بحال نہیں ہو سکی ہے۔ تھوڑی دیر کی بارش نے کے الیکٹرک کے نظام کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ نصف شہر اس وقت بجلی سے محروم ہے، یعنی کہ کے الیکٹرک کا نظام ایک بار پھر بیٹھ گیا ہے۔ یعنی جب بھی شہر میں بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، چونکہ نسبتاً کراچی میں بارش کم ہوتی ہے، اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب بارش کے آفٹر شاکس آتے ہیں، بارش کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے، کہ الیکٹرک بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ بارش کے بعد بند ہونے والی بجلی تاحال بحال نہیں ہو سکی ہے۔ بارش کے بعد بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور آدھے سے زیادہ شہر بجلی سے محروم ہو گیا ہے۔ بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کی بارش نے کے الیکٹرک کے نظام کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ کے الیکٹرک کے 800 سے زیادہ فیڈرز بارش شروع ہوتے ہی ٹرپ کر گئے ہیں۔ آدھا کراچی کیوں بجلی سے محروم ہوا؟ کے الیکٹرک جواب دینے سے ہی قاصر ہے، یعنی جواب ہی نہیں دیا جاتا۔ کے الیکٹرک سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا نظام کیوں بیٹھا، تو ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ ایسے میں میئر کراچی مرتضی وہاب کا شارع فیصل اور شارع قائدین کا دورہ، میئر کا افسران کے ہمراہ نرسری کے مقام پر نکاسی آب کے کام کا معائنہ، مزید بارش کے امکان کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میئر کراچی کا ایسا بتانا ہے، شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کر رہا ہوں۔ میئر کراچی نے یہ بھی بتایا ہے نرسری پر پانی جمع ہونے کی شکایات تھیں جسے دور کیا جا رہا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں، مرتضی وہاب کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے بعد نکلے ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب، مختلف شاہراہوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ شارع قائدین وہ گئے ہیں، شارع فیصل وہ گئے ہیں، جبکہ میئر کا افسران کے ہمراہ نرسری کے مقام پر نکاسی آب کے کام کا انہوں نے معائنہ کیا ہے اور مزید بارش کے امکان کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میئر کراچی کا ایسا بتانا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد اور گرد و نواح میں صبح سے ہلکی بارش نے زور پکڑ لیا ہے۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے سما کے نمائندے امتیاز علی کھاوڑ۔ امتیاز بتائیے گا کہ تھوڑی بارش ہوئی ہے لیکن اس سے نقصانات کتنے ہوئے ہیں حیدرآباد میں، اور موسم کیسا ہے حیدرآباد کا؟ بالکل، حیدرآباد اور گرد و نواح میں صبح سے جو ہے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس نے رات 11:30 بجے کے بعد زور پکڑ لیا۔ 20 منٹ کی موسلادھار بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا تھا۔ اس وقت اگر بات کریں تو ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ حیدرآباد کی ہوائیں ویسے ہی مشہور ہیں، تاہم بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگی ہیں، تو اس کے بعد موسم جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو موسلادھار بارش کے بعد حیدرآباد کے جو نشیبے علاقے ہیں وہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے۔ اس وقت شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق جو ہے نکاسی کا عمل جاری ہے۔ پمپنگ اسٹیشنوں کو جو ہے اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی رکھ دیے گئے ہیں، تاکہ اگر بجلی کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے وہ جنریٹر اسٹینڈ بائی چلائے جائیں گے اور نکاسی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اگر دوسری جانب بات کریں تو عید کا موقع ہے، عید میں چند روز ہیں، تو حیدرآباد کے شہریوں نے بازاروں کا رخ کیا ہوا تھا۔ بارش جیسے ہی شروع ہوئی تھی تو شہریوں نے جو ہے اپنے گھروں کا رخ کر لیا۔ اس وقت بازاروں میں جو ہے وہ سناٹے چھائے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 مارچ تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی امتیاز بہت شکریہ۔ اور بادل تو لاہور میں بھی برسے ہیں، لیکن صورتحال کراچی اور حیدرآباد سے بالکل مختلف ہے۔ لاہور میں آسمان پر بادلوں کا راج ہے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے فہد بھٹی۔ جی بالکل، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہونے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سردی واپس آ گئی ہے۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج جیسے سارا دن وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، شہر کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوتی رہی۔ شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات کی جا رہی ہیں، کیونکہ خاص طور پر رات کے وقت میں درجہ حرارت جو ہے وہ مزید کم ہونے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے، اور یہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کہیں ہلکی اور تو کہیں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ جی فہد بھٹی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر اسلام آباد میں جاری بارش نے عید کی تیاریوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ بازاروں میں مہندی اور چوڑیوں کے اسٹالز بند ہو گئے ہیں۔ شہر اقتدار میں بارش کے بعد بازاروں کی کیا صورتحال ہے، بتائیں گی ہماری نمائندہ علینا شاہد۔ جی دیکھیں، جہاں عید کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں، وہیں بارش نے ایک دم سے جذبات بدل دیے، احساسات بدل دیے۔ یہاں پر جتنے سٹولز لگے تھے، مہندی کے سٹالز لگے تھے، چاند رات سے قبل یہاں پر بکنگز ہو رہی تھیں تاکہ بعد میں انتظار نہ کرنا پڑے اور کسی کی مہندی رہ نہ جائے۔ خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، لیکن مسلسل بارش کے باعث یہاں سے تمام تر سٹالز جو ہے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ بارش میں یہاں پر مشکل ہو رہی تھی لوگوں کو۔ تو خواتین خاصی پریشان ہو گئیں، کیونکہ عید میں ویسے ہی دن کم ہیں اور ان کی تیاری ساتھ شاپنگ بھی چل رہی تھی، اور وہ اپنی باقی جو چاند رات کی تیاری تھی اس کی بھی یہاں پر مہندی کی بکنگ کر رہے تھے، کیونکہ مہندی مسٹ ہے عید کے لیے۔ تو یہاں پر خواتین جو ہے وہ اپنی بکنگ کروا رہی تھی، اور بارش ہوئی اور اب وہ سب کچھ بند ہو گیا۔ تو یہاں پر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خالی ہو گئے ہیں بازار، سڑکیں خالی ہو گئی ہیں بارش کے باعث، اور اب شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ عید میں ٹائم کم ہے اور کافی زیادہ ابھی تیاری رہتی تھی، لیکن اب جو ان کی بیگمات ہیں اور جو گھر کی خواتین ہیں انہوں نے پریشانی ظاہر کر دی ہے ان کے لیے کہ مشکل ہوگی کہ اب کل کا دن ان کے پاس یا پرسوں کا دن رہے گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کیونکہ بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ یہاں پر آئی ہوئی تھیں، یہاں پر شاپنگ اور دیگر جو ایکٹیویٹیز تھی وہ یہاں پر ہو رہی تھی، تو بارش کے بعد اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بارش کے بعد یہاں پر ساری جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے۔ تو اسلام آباد میں تو اس وقت یہ صورتحال ہے شاپنگ کی۔ جی